الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الأعلى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الورى خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر خصوصی فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ سب کو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فکر نصیب فرمائی کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اعمال بھی وہ کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن یقیناً بلا شبہ نیک اعمال کی کوشش اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہماری کمزور ہے۔ جیسے ہمیں
زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسے ہم نہیں گزار پا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتوں کی انتہا کہ اس کریم اور غفور ذات نے جب ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو دیکھا کہ ان کے دل میں میری نافرمانی کے جذبے تو نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، بس پھسل جاتے ہیں کبھی شیطان کے بہکاوے میں، کبھی نفس کے بہکاوے میں، تو اس کریم اور غفور ذات نے ہماری ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے کھلے انداز میں اعلان کیا کہ میرے بندو، موت سے پہلے جب بھی تم اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ نا، میرے دربار میں آ کر کہہ دینا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، تو میں تمہاری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو شاید ہم نہیں کر سکیں گے کہ اس کریم اللہ نے اپنی بغاوت اور نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں کیا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اور ان کے اعزاز اور ان کی بزرگی کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اس موقع پر شیطان نے انکار کیا، اللہ نے اس کو لعنتی قرار دیا، تو جاتے جاتے شیطان نے ایک بات کہی تھی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آدم کی اولاد کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا اور اس آدم کے بیٹے یا اللہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثر ان میں ناشکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شیطان تو لگا لے زور اور کر لے ان کو اغوا اور کر لے ان کو گناہوں میں مبتلا، مجھے بھی اپنی رحمت کی قسم ہے آدم کا بیٹا جب بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں بغیر دیر لگائے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں نہ گناہوں سے معصوم ہوں، نہ آپ میں کوئی گناہوں سے معصوم ہے، کسی میں کم ہیں کسی میں زیادہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری والی چادر ہے جس نے اپنے اندر ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے، کہو الحمدللہ۔ ورنہ حالت تو یہ ہو کہ بھائی بھائی سے شرمندہ ہے، باپ بیٹوں سے شرمندہ ہے، بیٹے باپ سے شرمندہ ہیں، بیوی شوہر سے شرمندہ ہے، شوہر بیوی سے شرمندہ ہے، ہر ایک دوسرے سے شرمندہ ہے، مقتدی امام سے شرمندہ ہے، امام مقتدیوں سے شرمندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی ایک چادر ڈالی ہوئی ہے، ہر ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں باقی تو اچھے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے اندر خطا کار اور خطائیں اور گناہیں ضرور موجود ہیں۔ اس اللہ کریم کا کرم یہ ہوا کہ اس اللہ کریم نے پردہ ڈالا اور ساتھ اللہ نے توبہ والی نعمت عطا فرمائی کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو پردہ ہے لیکن مجھ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے نا، اس لیے تم دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، تنہائی میں میرے سامنے بیٹھ جایا کر اور بس میرے سامنے عاجزی کے ہاتھ پھیلا کر کہے یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، تیری نافرمانی ہو گئی، تو کرم اور رحم والا معاملہ فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے رو دیا کر، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کی ترغیب دی ہے۔ میں چند ایک آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر توبہ کا طریقہ آخر میں۔ میں نے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی سورۃ نور کی آیت کا ایک حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ارشاد فرمایا رب العالمین نے توبوا الی اللہ جمیعا، اے میرے بندو تمہاری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں تاریکیاں اور اندھیرے زیادہ نظر آئیں گے، روشنیاں اور اجالے کم نظر آئیں گے۔ لیکن آؤ میرے بندو میں تمہیں ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں، تمہارے اندھیرے بھی اجالوں میں بدل جائیں گے، تمہارے سیاہ دل روشن اور چمکدار ہو جائیں گے، تمہاری غفلت ساری میں اللہ کریم معاف کر دوں گا۔ فرمایا وہ ایک ہی طریقہ ہے توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو جو مجھے ماننے والے ہو وہ میرے سامنے توبہ کر لو۔ لعلکم تفلحون، یقیناً تم سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر میں تم سے راضی ہو گیا تو تمہاری کامیابی پکی ہے، مجھے ناراض کر کے کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو دنیا میں ہم جتنی ترقی کر بیٹھے نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو مسئلہ نہیں بنے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت پرواز اونچی کر لی لیکن اللہ کو ناراض کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لوگوں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، میں اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ یا رب العالمین، جب میرے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا، جب میں نے یہ بات سوچی کہ توبہ کرنی چاہیے، جب میں نے سوچا کہ معافی مانگنی چاہیے، دل میں ایک خیال پیدا ہوا میرے تو بڑے گناہ ہیں، میری تو زندگی کے 30 سال گناہوں میں گزر گئے، 40 اور 50 سال خطاؤں میں گزر گئے، میرے تو دن بھی گناہوں سے بھرے ہوئی ہیں، راتیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ اب کس منہ سے رب کے بارگاہ میں جا کے توبہ کروں گا؟ جب میرے دل میں یہ شرمندگی اور ندامت کا احساس پیدا ہوا، جب مایوسی مجھے گھیرنے لگی، اللہ کریم نے قرآن میں اعلان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دیجئے، میرے خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے جو گناہ کر کر کے اب نادم ہو گئے ہیں، شرمندہ ہو گئے ہیں، پلٹ کے واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اپنی خطاؤں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہے ہیں، جھجک رہے ہیں مجھ سے توبہ کرتے ہوئے، جھجک رہے ہیں اور شرما رہے ہیں مجھ سے معافی مانگتے ہوئے، میرے محبوب میرے ان گناہ گار بندوں کو میرا پیغام سنا دے، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے گناہ گار بندو، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا۔ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں، اگر تمہاری خطائیں زیادہ ہیں تو کوئی بات نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے دربار پہ آ کے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنا تمہارے کریم رب کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں،
استغفار میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اور جی اب کس منہ سے توبہ کریں، یہ بات غلط ہے، یہ شیطان کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے تاکہ بندہ اللہ سے معافی نہ مانگے۔ اور جی کل تو توبہ کی تھی پھر ٹوٹ گئی، پھر کیسے کروں؟ فرمایا پھر کرو، رب جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نا امید نہ ہو، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ۔ اللہ جو خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ ایک تو مایوس نہیں ہونا، دوسرا توبہ کو ملتوی نہیں کرنا، بھائی کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، نہ کیا پتہ یہ آج کی جو مجھے روشنی دن کی نصیب ہوئی ہے کل کا اجالا دیکھنا نصیب ہی نہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے نا، فرماتے ہیں اے دنیا کے انسان تزود من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن علیک اللیل هل تعیش الی الفجر۔ فرمایا جب رات ہو جائے نا پھر فجر کا انتظار نہ کیا کر، کیا معلوم یہی رات تجھے آخری رات دنیا میں نصیب ہوئی ہو، اگلی رات تیری قبر کے اندر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ سے بڑے بڑے گناہ گار وہ اتنے اونچے درجے پر پہنچ گئے کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے تو بے شمار واقعات ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، ایک مثال میں عرض کرتا ہوں چھوٹی سی توبہ کرنے والے کی، لیکن توبہ ہو سچی، دل سے ہو، اوپر اوپر سے نہ ہو جیسے ہم زبانی کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ ہمارا ایک دوست تھے، جہاں میں پہلے ہوتا تھا، مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلاں آدمی کو ایک سودا دے رہا تھا اور اس میں ایک چیز گڑبڑ تھی، مجھے پتہ تھی لیکن میں نے گاہک کو نہیں بتائی، اور جب میں دے رہا تھا تو دل ہی دل میں استغفار بھی بہت کر رہا تھا، تو کیا خیال ہے وہ بخشی جائے گی؟ میں نے کہا یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہوا نا، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام بھی منع کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہوں، ایسی توبہ نہ ہو، یہ تو توبہ کے ساتھ الٹا مذاق ہو گیا۔ اس توبہ پہ استغفار کرنی چاہیے جو میں نے کی ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، یا اللہ غلطی ہوئی ہے آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ احد کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چچا سید الشہداء امیر حمزہ آپ کے ساتھ ہیں، کہ رضی اللہ تعالیٰ، توجہ کرنا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے اصحابہ اکرام کی لاشیں گر رہی ہیں، امیر حمزہ آ کر پوچھتے ہیں میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ جنت یہاں سے کتنی دور ہے؟ کہا چچا جی تحت ظل سیفک یا عمی، اے میرے چچا جی جنت تو آپ کی تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ کہا پھر مجھے جانے دے میرے بھتیجے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کے ارادے کا گواہ اللہ رب العزت ہو اور میری ظاہری عمل کے گواہ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں ہاتھ میں تھام کے، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال، بھاگتے جا رہے ہیں، دشمن کی صفوں کو چیرتے جا رہے ہیں۔ حضرت واشی جو بات کے اندر مسلمان ہوئے، واشی بن حرب چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے جو مارا نیزہ سیدھا جا کے لگا نبی پاک کے چچا امیر حمزہ کو، اور آپ وہاں شہید ہو گئے۔ اسلام کا یہ وہ شعر تھا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا جب ابو جہل نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچائے تھے۔ امیر حمزہ شکار سے واپس آئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی پاک کا دکھی دل دیکھ کر آپ کے چچا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا کیوں دکھی اور کیوں پریشان ہے؟ اے میرے چچا جان کیا بتاؤں، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے جو باہر نکلا، ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر مجھے بہت برا بھلا کہا اور مجھے دھکے مار کے بیت اللہ سے نکال دیا۔ امیر حمزہ وہ نبی پاک کا چچا سکا جب یہ دیکھا کہ میرے بھتیجے کو یوں اس نے دھکے دیے ہیں، غصے کے ساتھ ادھر ہی تلوار ہاتھ میں تھی، سیدھا ابو جہل کے پاس چلے گئے۔
وہ بیٹھا ہوا اپنے ساتھیوں میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا دستہ جا کر اس کے سر پر دے مارا اور کہا خبردار میں بھی مسلمان تو نہیں ہوں لیکن اپنے بھتیجے کی یوں بے عزتی میں برداشت نہیں کرتا، خبردار آج کے بعد اگر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خوب سنائی ابو جہل کو، اور ابو جہل کو جرت نہ ہوئی امیر حمزہ کا جواب دیتا۔ خوب سنانے کے بعد دو چار لگانے کے بعد امیر حمزہ پلٹ کے واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غم زدہ اور دکھی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ نے کہا ہے میرے بھتیجے محمد خوش ہو جا، تیرے دشمن نے جتنا تجھے دھکے دیے تھے اس سے زیادہ میں اس کو دھکے مار کے آیا ہوں، اس نے جتنا تجھے برا بھلا کہا تھا اس سے زیادہ میں اس کو کہہ کے آیا ہوں، خوش ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے، زیادہ خوشی کا اظہار کوئی نہ کیا۔ امیر حمزہ کہنے لگے بھتیجے سن رہے ہو، میں ابو جہل کو مار کے آ رہا ہوں، خوش ہو جا۔ کہ چچا جان میں خوش تو اس وقت ہوں گا جب تو اللہ کی توحید کو مان کر میری رسالت کا اقرار کرے گا، جب تو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے گا، اس دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے خوش ہو جاؤں گا۔ ابو جہل کو مارنے سے، ابو جہل کو برا بھلا کہنے سے میں محمد کا دل اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا جب تو رب کی توحید کا اقرار کرے گا تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ جواب سن کر امیر حمزہ نے کہا اٹھ بھتیجے پھر خوش ہو جا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان سن کر بڑے خوش ہوئے، چچا جان کے ساتھ لپٹ گئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج احد کے میدان کے اندر شہید کر دیے گئے۔ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سے نبی پاک کے ساتھ تھے، بدر کے اندر نبی پاک کے ساتھ تھے، پہل کرنے والے امیر حمزہ اور حضرت علی اور اسی طرح دوسرے صحابہ تھے، لیکن آج بھی احد کے میدان کے اندر جب امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، لیکن نبی پاک کے پیارے چچا کے ساتھ کافروں کو اتنا ویر اور اتنا دشمنی تھی، ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا۔ اتنے ظلم جب امیر حمزہ کی میت کے ساتھ کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑیں اور آپ وہ امیر حمزہ کی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی لاش کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے امیر حمزہ تیری قسمت کے کیا کہنے، تیری دل کے یقین کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، تیری شہادت کی گواہی رب کا مصطفیٰ ظاہر میں دے رہا ہے۔ دنیا والوں کی لاش پہ دنیا والے رشتہ دار بیٹھ کے روتے ہیں، امیر حمزہ تیری میت پہ دو جہاں کا سردار محمد مصطفیٰ آنسو بہا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھائی کی سن کے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، نبی پاک نے ان کے بیٹے سے کہا جاؤ میری پھوپھی صفیہ کو روکو، بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ بیٹا قریب گیا، رک جاؤ امی جان۔ امی نے زور سے دھکا دے گا، ہٹ جا میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے اور تو کہہ رہا ہے کہ رک جا، میں کیسے رکوں؟ بیٹے نے پیچھے ہو کر کہا امی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ رک جا۔ صفیہ رک گئی، کہ نبی پاک سے کہو ایک بار مجھے اپنے بھائی حمزہ کی میت کو دیکھنے دے، یہ ایک حمزہ نہیں ایسے 10 حمزہ بھی رب کے نام پہ قربان ہو جائے میں فخر کروں گی۔ اب صفیہ بھی رو رہی ہیں، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، اور اس غم کے عالم میں نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگا دنیا والوں میرا اتنا پیارا چچا امیر حمزہ جو اسلام کا سپاہی بھی تھا اور میرا چچا بھی تھا، اور چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور مجھے بتانے والوں نے یہ بتایا تھا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بابا عبداللہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے تمہارا چچا امیر حمزہ ہے۔ میں نے اپنے بابا عبداللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، اپنے بابا عبداللہ کی تصویر امیر حمزہ میرے سامنے ہوا کرتے تھے، مجھے تسلی ہو جایا کرتی تھی۔ جس نے میرے چچا کو شہید کیا پھر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا لَأَقْتُلَنَّ 70 صَنَادِيدَ قُرَيْشٍ، ان قریشیوں کے 70 سرداروں کو چن کر
میں ماروں گا تب جا کر میرے چچا کا بدلہ ہوگا, تب جا کر امیر حمزہ کا بدلہ پورا ہوگا. میں 70 بندہ چن کر ماروں گا. اللہ کریم نے فرمایا نہ میرے پیغمبر, کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس, ایک کے بدلے میں ایک کا قانون میں نے بنایا ہے, ایک کے بدلے میں 70 کا قانون نہیں, ایک کے بدلے میں ایک کا قانون ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک کے بدلے میں اگر ایک کا قانون ہے اور تو سارے چھوٹ جائیں گے, لیکن واشی کو میں نہیں چھوڑوں گا. جس واشی نے نیزہ مار کے میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا ہے, اس واشی کے لیے کوئی معافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا واشی بن حرب جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے, اس کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں. وہ واشی جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہیں, آپ نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا ہے. وہ واشی چند دن گزرے, دل میں خیال پیدا ہوا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, جرم کیا ہے, اللہ کا حکم بھی توڑا ہے, اللہ کے نبی کا دل بھی دکھایا ہے, کیوں نہ میں توبہ کر لوں. اب توجہ کرنا, جرم دیکھنا کتنا بڑا جرم ہے. رحمت کائنات کا دل دکھایا ہوا ہے, اللہ کا حکم توڑا ہوا ہے, اسلام کا سپاہی شہید کیا ہوا ہے. اتنا بڑا جرم کرنے والا مجرم واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب توبہ کی نیت سے مدینہ کی طرف چل پڑا, اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد تیرے چچا کا قاتل توبہ کی نیت سے آ رہا ہے. میرے پیغمبر جو ہی وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہوا میرے طرف رجوع کرتا ہوا واپس لوٹا ہے, میرے پیغمبر میں نے تو معاف کر دیا ہے, تو بتا تیرا کیا خیال ہے. کہ یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا ہے اس کو تیرے نبی نے بھی معاف کر دیا ہے. اللہ کریم بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا والوں, جتنا بڑا بھی تمہارا جرم کیوں نہ ہو, جتنی بڑی تمہاری خطا کیوں نہ ہو, تم بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو, موت سے پہلے پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ, رب تمہیں بلا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. او ایمان والو, جب بھی تمہارے دل میں خیال پیدا ہے ساری زندگی تم نے گناہوں میں گزار دی ہے, ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے, ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی ہے, مجھ سے کٹ کر دنیا والوں کے ساتھ جوڑنے میں گزار دی ہے, لیکن اگر دل میں کبھی خیال آ جائے جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس کو بھی منانا چاہیے, اس کے سامنے بھی توبہ کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہوگی, تیرے رب کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اللہ. شیخ عطار نے کہا بردر آمد بندے بگریختہ, آبروئے خود بائسیاں ریختہ, مغفرت دارد امید از لطف تو, زیاں کے خود فرمودہ لا تکنتوں. اللہ کریم تیرے بارگاہ میں وہ بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے جو مالک کی چھڑکیوں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے, پھر در در کے دھکے کھاتا ہے, جدھر جاتا ہے مار کھاتا ہے, لوگ اس کو پیٹتے ہیں, لوگوں سے دھکے کھانے کے باوجود جب مایوس ہو جاتا ہے, ہر طرف سے مار پڑتی ہے, دل میں خیال پیدا ہوتا ہے جس در سے بھاگ کر آیا ہوں وہیں جا کر پناہ ملے گی, اور آ جاتا ہے پلٹ کر واپس مالک کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک تیرا گھر چھوڑ کر گیا ہوں, غلطی ہو گئی ہے, جہاں گیا ہوں رسوا ہوا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وہ غلام مالک کے قدموں میں گرنے والا اتنا جلدی مالک معاف نہیں کرے گا, بھاگے ہوئے بیٹے کو باپ اتنا جلدی معاف نہیں کرے گا, ماں اتنا جلدی سینے سے نہیں لگائے گی جتنا گناہگار روتے ہوئے بندے کو رب کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. فرمایا بردر آمد بندے بگریختہ, آبروئے خود بائسیاں ریختہ, مغفرت دارد امید از لطف تو, زیاں کے خود فرمود لا تکنتوں. اے اللہ کیوں آیا ہوں تیرے دربار میں, کیا لے کر آیا ہوں, کوئی حج لے کر آیا ہوں, کوئی عمرے لے کر آیا ہوں, کوئی عبادتیں لے کر آیا ہوں, کہا کچھ بھی نہیں لے کر آیا, مغفرت دارد امید از لطف تو, صرف تیرے لطف اور کرم کی امید لے کر آیا ہوں, صرف تیری رحمت کے سہارے پہ آیا ہوں, زیاں کے خود فرمودہ لا تکنتوں, اس لیے کہ تو نے خود قرآن میں کہا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اے اللہ تیری رحمت کا سہارا لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جیسے کوئی سفر پہ گیا ہوا مسافر جو گم ہو جائے، رابطہ جس کے ساتھ کٹ جائے، ماں بھی پریشان ہو، بہن بھائی بھی پریشان ہو، بیوی بچے بھی پریشان ہو، بھائی 3 سال سے 4 سال سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گم شدہ مسافر اچانک کسی رات کو دروازے پہ دستک دے اور دروازہ کھولیں گھر والے، تو جس کے لیے بے قرار 3 سالوں سے آنسو بہا رہے تھے، اچانک اس کو سامنے دیکھیں، بتاؤ کتنے گھر والے خوش ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا وہ گھر والے خوش نہیں ہوں گے جتنا گناہگار کے پلٹ کر آنے سے اس کا رب خوش ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آ گئے، بڑی دیر کی ہے، تیرا رب تو رحمت کے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ روزانہ پوری رات رحمت کے بازو پھیلا کر رکھتا ہے تاکہ دن کا گناہگار رات کو توبہ کر لے، اور پورا دن اللہ تعالی رحمت کے بازو پھیلا کر رکھتا ہے تاکہ رات کا گناہگار دن کو توبہ کر لے۔ اور قرآن میں اعلان کرتا ہے، اب توبہ کی اقسام انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کریں گے، وقت پورا ہو گیا۔ قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، او ایمان والو ابھی ٹائم نہیں آیا کہ تمہارے دل میں کوئی میرا ڈر آ جائے اور تم مجھ سے معافی مانگ لو؟ میرے بندے ابھی ٹائم نہیں آیا، تیری 30 سال 40 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی ٹائم نہیں آیا کہ مجھ سے صلح کر لے، آ جا، اب بھی بڑا ٹائم ہے، تو نے بہت دیر کی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تیری دیر کو میں معاف کر دوں گا، میرے در پہ آ کے توبہ تو کر، میں اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارکباد دو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دل سے ہر وقت گناہوں کو یاد کے اللہ سے معافی مانگنے والے ہم بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔